إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. میرے بھائی اور دوستو، یہ سورہ زخرف کی 3 آیات مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ آیت نمبر 36، 37 اور 38۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ جو شخص رحمان کے ذکر سے اندھا ہو جائے، ہم اس کے لیے شیطان مقرر کر دیتے ہیں تو وہ اس کا جانشین ہوتا ہے، ہم نشین ہوتا ہے، اس کا ساتھی ہوتا ہے، اور بلا شبہ البتہ ضرور وہ ان کو راستے سے، رحمان کی یاد سے روکتے ہیں اور ان کے پیچھے چلنے والے، ان کی تابع داری فرما برداری کرنے والے
یہ گمان کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہے، یہاں تک کہ جب وہ قیامت کے دن ہمارے پاس آئیں گے، یہ شخص جو رحمان کے ذکر سے اندھا ہے، غافل ہے، کہے گا کہ اے افسوس، اے میری بربادی، میرے اور تیرے درمیان مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہو جاتا، دوری ہو جاتی، فبئس القرین، تو برا ہے یہ ہم نشین۔ آج ہم ان آیات کی روشنی میں چند ایک باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہیں گے، اور جن موجودہ حالات سے ہم اس وقت گزر رہے ہیں اور قرب قیامت کے جو فتنے جن میں امت مسلمہ گھر چکی ہے، مبتلا ہو چکی ہے، اس پر روشنی ڈالیں گے کہ اس کے اسباب کیا ہیں اور ان سے ہم کیسے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ بات تو آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ رحمان کا ذکر قرآن مجید بھی ہے، پانچوں وقت کی نمازیں بھی ہیں، نماز جمعہ بھی ہے، اس کے علاوہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہمہ وقت دل اور زبان دونوں سے اللہ کا ذکر کرنا، یا خالی دل سے ذکر کرنا یا خالی زبان سے ذکر کرنا، یہ تمام چیزیں رحمان کے ذکر کو شامل ہیں۔ تو ہم سوچیں اور غور کریں کہ ہمارے شب و روز جو گزر رہے ہیں، کیا واقعتاً ہم رحمان کے ذکر میں گزار رہے ہیں یا اس سے غفلت اختیار کیے ہوئے ہماری زندگی گزر رہی ہے؟ بہت ہی آسان حل ہے کہ ہم نے صرف ایک لمحہ کے لیے غور و فکر کرنا، سوچنا ہے اپنے متعلق کہ کل رات میری کیسے گزری، کل کا دن کیسے گزرا، اس سے پہلے کے جو اوقات میں اب تک گزار چکا ہوں یا میرا ماضی میں نے کیسے گزارا۔ بس یہ ایک لمحہ کے لیے آپ سوچیں گے، پوری زندگی کی فلم آپ کے سامنے آ جائے گی، حقیقت حال واضح ہو جائے گی کہ ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ غفلت کی زندگی ہے، رحمان سے اعراض کر کے، کتاب و سنت سے منہ موڑ کر کے، یا جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ذمہ داری سونپی ہے یا ہم سے مطالبہ کیا ہے یا ہمیں اوامر و نواہی کا حکم دیا ہے یا فرائض کی پابندی کرنے کا حکم دیا ہے یا اپنی اور اپنے رسول کی نافرمانی سے روکا ہے یا گناہ اور بے حیائی اور برائی سے منع کیا ہے، تو کیا ہم اللہ کا حکم مانتے ہوئے، نیکی کرتے ہوئے، برائی سے بچتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں؟ یہ جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر انسان ایک لمحہ کے لیے اپنے متعلق غور و خوض کرے اور دوسرے لمحہ یہ سوچے کہ معلوم نہیں کہ میری زندگی کتنی، تو انسان کی ہدایت کے لیے، راہ راست پر آنے کے لیے، نیکی کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے، برائی سے رکنے کے لیے یہی کافی۔ لیکن
یہ دنیا کی رنگینی، دنیا کی خوبصورتی اور اس کی حلاوت اور مٹھاس اس قدر ہے کہ ہر شخص اس کے دائرہ کار میں گھوم رہا ہے اور اس میں پھنسا ہوا ہے۔ جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی نے حج یا عمرہ کرنے کا موقع فراہم کیا اور ان کو بیت اللہ میں جانے کا موقع میسر آیا، وہ لوگ اللہ کے گھر میں گئے خالصتاً فریضہ حج ادا کرنے کے لیے یا عمرہ ادا کرنے کے لیے۔ بیت اللہ سے نماز پڑھ کر کے باہر آتے ہیں، جو بڑے بڑے شاپنگ مال ہیں، بس اس میں گھسنے کی دیر ہے۔ پھر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان الدنیا خضرۃ حلوہ، یہ دنیا بڑی رنگین اور بڑی ہی میٹھی ہے۔ اس کی رنگینی اور چاشنی انسان کو ایسے اپنی طرف کھینچتی ہے، وہ طواف کرنا، ذکر اذکار کرنا، اللہ سے توبہ و استغفار کرنا، معافیاں مانگنا، وہ ساری چیزیں بھول جاتا ہے اور اس دنیا کی رنگینی میں ایسے کھو جاتا ہے کہ اس کا دل چاہتا ہے کہ یہ سب کچھ خرید کر کے اپنے وطن لے جائے۔ اگرچہ ہم وقت شاپنگ مال میں نہیں گھومتے، لیکن ہمارا دل و دماغ تو دنیا کے ارد گرد ہی گھومتا ہے۔ دنیا کے متعلق ہی رات دن سوچتے ہیں کہ کیسے بہتر سے بہتر ہو جائے۔ کبھی ہم نے اس کا عشر عشیر 10واں حصہ بھی کوشش کی، محنت کی، سوچا اور غور کیا کہ ہماری آخرت بہتر ہو جائے۔ جتنا ہم روزانہ دنیا کے لیے سوچتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، بھاگ دوڑ کرتے ہیں، اتنی ہم آخرت کے لیے بھی محنت اور کوشش کرتے ہیں نہیں۔ وہ میں ہوں یا آپ ہیں، ہم سب کی حالت ایک جیسی ہے، الا ماشاء اللہ، الا من رحم ربی۔ تو اس دنیا کی رنگینی میں ہم ایسے کھو چکے ہیں، نہ تو ہمارے پاس اطمینان سکون کے ساتھ فرائض ادا کرنے کا وقت ہے، نہ ہی فرائض کی ادائیگی کے بعد ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم اطمینان اور سکون سے بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر کر لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس غریب، فقیر، مسکین صحابہ حاضر ہوئے۔ صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے یہ مالدار ساتھی یہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، جہاد بھی کرتے ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت عطا کیا ہے، یہ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں اور حج بھی کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں۔ ہم اس نعمت سے محروم ہیں، ہمارے پاس مال و دولت نہیں ہے، تو یہ ہم سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ہم کیا کریں؟ ہمیں بھی کچھ بتائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کوئی ایسا وظیفہ نہیں بتایا اور نہ ہی یہ بات کہی کہ تم نے آج رات ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر کے یہ وظیفہ کرنا ہے تو صبح تمہارے لیے دنیا کے دروازے کھل جائیں گے، سونے چاندی کے انبار لگ جائیں گے، مال و دولت جمع ہو جائے گا۔ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا وظیفہ نہیں بتایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ والا وظیفہ بتایا جو صرف 1 منٹ کا وظیفہ ہے، انتہائی مختصر ترین وظیفہ۔
وہ بھی کرنے کی ہمارے پاس فرصت نہیں ہے۔ بعض لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ امام صاحب دائیں طرف سلام پھیرتے ہیں تو ان کا دایاں گھٹنا اٹھا ہوا ہوتا ہے، بائیں طرف سلام پھیرتا ہے تو وہ اچھل کر کے صفوں سے پیچھے ہوتے۔ اتنی جلد بازی، حیرت ہوتی ہے کہ شاید کوئی چیز نیچے تھی جو اسے پریشان کر رہی تھی، تکلیف دے رہی تھی، جس کی وجہ سے یہ اس قدر تیزی کے ساتھ اچھل کر کے پیچھے چلا۔ انا للہ و انا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ وظیفہ بتایا کہ فرمایا کہ ہر فرضی نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ کہنا ہے، 33 مرتبہ الحمدللہ کہنا ہے، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، یا 33 مرتبہ اللہ اکبر کہنا ہے، اور آخر میں ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ فرمایا کہ یہ وظیفہ تم کر لیا کرنا، تمہارے اس اجر و ثواب کو کوئی شخص نہیں پہنچ سکے سوائے اس کے کہ وہ بھی یہی وظیفہ کرے۔ یہ اتنا قیمتی وظیفہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے داماد اور بیٹی کو غلام یا لونڈی نہیں دی، بلکہ دن بھر کی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے یہی وظیفہ بتایا۔ اسے تسبیح فاطمہ بھی کہا جاتا ہے، وہ بیٹی جس کے متعلق آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ یہ میری لخت جگر ہے، یہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ یہ حدیث تو آپ اکثر و بیشتر سنتے رہتے ہیں کہ اتنا ہی ٹکڑا۔ کبھی ان لوگوں کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ یہ پوری حدیث بیان کر دیں۔ کیوں؟ پوری حدیث ان کے خلاف جاتی ہے، ان کے مقاصد پہ پانی پھیر دیتی ہے۔ اتفاق ہے کہ چلو ہم آج آپ کو یہ پوری حدیث سنا دیتے ہیں۔ اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ اس کا پس منظر کیا ہے؟ قرآن مجید کے نزول کے متعلق یہ بات کہی جاتی ہے کہ اس کا شان نزول یہ ہے۔ احادیث کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ان کا اسباب ورود علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارادہ کیا کہ میں ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ شادی کروں، اور یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ ابو جہل کا بیٹا، اس کی بیٹیاں مسلمان ہو چکی، دائرہ اسلام میں داخل ہو گئی۔ جب علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ارادہ کیا، اس پر علی اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان اختلاف پیدا ہوا۔ جب اختلاف پیدا ہوا، معاملہ بڑا خراب ہو گیا۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی جگہ پر ناراض، فاطمہ اپنی جگہ پر ناراض۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتا چلا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ناراضگی کا اظہار کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ خطبہ دیا
اور دوران خطبہ آبا علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے یہ بات معلوم ہوئی کہ ابو جہل کے اہل خانہ ابو جہل کی بیٹی کا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو رشتہ دینا چاہتے. فرمایا کہ اگر علی رضی اللہ تعالی عنہ ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے تو میری بیٹی کو طلاق دے. سبب اور علت کیا بیان کی؟ فرمایا کہ میری بیٹی اور میرے دشمن کی بیٹی ایک گھر میں جمع نہیں ہو سکتی. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، یہ رحمت للعالمین ہے. بیٹی کی محبت کا بھی تقاضا ہے، اس پہ بھی شفقت اور رحمت کا تقاضا ہے. اور ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ بھی محبت، شفقت اور رحمت کا یہ تقاضا تھا. یہ بات تو آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ شوکروں کا آپس میں جھگڑا ہوتا ہے. اب ظاہر بات ہے کہ ابو جہل آپ کا سب سے بڑا دشمن، میدان بدر میں مسلمانوں کے مقابلہ میں مارا گیا، اپنے انجام کو پہنچا. جب دونوں ہی ایک گھر میں رہیں گی، ایک شخص کی زوجیت میں رہیں گی، اختلاف ہوگا، جھگڑا ہوگا. ہو سکتا ہے کہ کسی وقت میں دوران جھگڑا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے باپ کا اس کو تانا دے دے، جو کہ اس کے ایمان اور اسلام کے لیے خطرہ کی بات ہے. اور ہو سکتا ہے کہ وہ اس وقت دوران اختلاف اور جھگڑا فاطمہ کے والد کو، اللہ کے رسول کو کوئی بات کہہ بیٹھے، اس کا ایمان خطرے میں چلا گیا. دونوں پر رحمت اور شفقت کی. اس موقع پر آپ نے فرمایا تھا کہ فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے. جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. اس کو تو فٹ کہیں اور ہی کیا جاتا ہے، ساری زندگی گزر گئی. کبھی ان لوگوں کو یہ توفیق نہیں ہو سکتی کہ اصل پس منظر اس کا بتائیں، اس کی بیک گراؤنڈ بتائیں. علی پر بھی شفقت ہے کہ ایسے حالات میں علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بھی بہت بڑی آزمائش ہو سکتی. کسی وقت انسان ہے وہ اس سے متاثر ہو کر کے فاطمہ کو کوئی بات ایسی کہہ دیں جس سے فاطمہ کو تکلیف پہنچے، اس کا دل دکھ جائے. کیسی عظیم شفقت ہے. بقیہ کبھی اس پہ مزید گفتگو کریں گے. بعض لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ خود تو رسول اللہ نے 11 شادیاں کی، اپنی بیٹی پر ایک شوکن کو بھی برداشت نہیں کی. اس کی وجہ اور علت تو ہم نے بتا دی، باقی یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے. اللہ کا رسول جو فیصلہ کر دے، کسی مومن کے لیے اس کی گنجائش باقی نہیں. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. تو عرض یہ کر رہے تھے کہ اپنے داماد اور بیٹی کو بھی یہی وظیفہ بتایا کہ دن بھر کی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے یہ وظیفہ کر لیا کرنا، تازہ دم ہو جاؤ گے، تھکاوٹ اتر جائے گی. اور ہم پریشان ہوتے ہیں نا کہ جی کام کاج کرتے ہوئے جی رات کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، گٹوں گوڑوں میں دردیں ہوتی ہیں، جسم میں دردیں ہوتی ہیں اور تکالیف ہے. اس نیت سے اہتمام کے ساتھ یہ وظیفہ کریں، یقین جانیے کہ ساری تھکاوٹ اتر جائے.
اور مالدار صحابہ نے تو لگانا شروع کی کہ بھائی آج کل یہ لوگ کوئی خاص وظیفہ کر رہے ہیں، کوئی عمل کر رہے ہیں۔ جب انہیں یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے بھی یہ وظیفہ کرنا شروع کر دیا۔ یہ دوبارہ جمع ہوتے ہیں، آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ اب کیا کریں۔ انہوں نے یہ بھی وظیفہ شروع کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، پھر شکوہ و شکایت کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے تو پھر یہ وظیفہ بھی شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن کر کے فرمایا کہ بھئی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فرائض ادا کرنے کے ساتھ ساتھ نوافل ادا کرنے کی توفیق دی، مال دیا تو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور مزید وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب چاہتے ہیں، نیکی چاہتے ہیں، نوافل کے ذریعہ سے، ذکر اذکار کے ذریعہ سے، نیکیوں کے ذریعہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے اپنے فضل سے نواز دیتا ہے، تو اس میں میرا کوئی اختیار نہیں۔ جن کو اس بات کی اہمیت کا علم تھا وہ تو وظیفے کرتے ہیں سارے نیکی کے کام کرنے کے باوجود، ہمارے سے نیکی کا کام ہوتا کوئی نہیں ہے، تو فرائض کا سلام پھرنے کے بعد کیا ہم یہ وظیفہ کرنے کا اہتمام کرتے ہیں؟ سوچئے، کیا ہم سوتے وقت یہ تسبیح فاطمہ کر کے سوتے ہیں، یا فلمیں اور ڈرامے یا فضولیات اس قدر ہم غیر ذمہ دار ہو چکے ہیں اور لاپرواہی کی زندگی گزار رہے ہیں، اس قدر غفلت کی زندگی جو اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ آپ بتائیں کہ کیا ہماری حالت یہ نہیں ہے؟ جو رحمان کے ذکر سے غافل ہو جائے، اندھا ہو جائے، ہم اس کے لیے شیطان مقرر کر دیتے ہیں، وہ اس کا ہم نشیں ہوتا ہے، ساتھی ہوتا ہے، وہ اس کا دوست ہوتا ہے، قریبی ہوتا ہے، جو ہمہ وقت اس کے ساتھ رہتا ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر شخص کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر کر رکھا ہے، اور ایک جن یا شیطان وہ مقرر کر رکھا۔ فرشتہ اسے نیکی کی ترغیب دیتا ہے، نیکی کی باتوں کا الہام کرتا ہے، نیکی کی طرف متوجہ کرتا ہے، اس کی رغبت دلاتا ہے، اور شیطان اسے برائی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ چلے زیادہ لمبا دورانیہ نہیں، آج فجر کے بعد سے لے کر کے اب تک سوچیں اور غور کریں کہ ہم نے کتنی نیکیاں کمائیں اور کتنا وقت اللہ کی یاد سے غافل ہو کر کے گزارا۔ تھوڑا سا دورانیہ اسی کا اندازہ لگا لیں، شیطان نے کیسے ہمیں غافل کیا اور یہ وقت ہم نے غفلت میں گزارا۔ غیبت کرتے ہوئے بڑی لذت حاصل ہوتی ہے، سنتے ہوئے بڑا مزہ آتا ہے، چائے پیتے ہوئے، ساتھ بسکٹ وغیرہ، نمکو وغیرہ کھاتے ہوئے
چغلیاں کھائیں، غیبتیں کریں یا سنیں، تو اس چائے اور یہ چیزوں کے کھانے پینے کا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے۔ پنجابی میں کہتے ہیں بڑا سواد ہوتا ہے، ہاں کیوں جی؟ اور مزہ آتا ہے نا۔ کبھی سوچا کہ ہم اپنی نیکیاں اس کو منتقل کر رہے ہیں اور اس کے گناہ اپنے کھاتے میں ڈال رہے ہیں۔ امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر میں کسی کی غیبت کروں تو اپنے والدین کی غیبت کروں، تاکہ میری نیکیاں اگر ملیں تو میرے والدین کو ہی ملے، کسی اور کو نہ ملے۔ امام عبداللہ بن وہب امام مالک رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، یہ کہتے ہیں کہ غیبت کرتا تھا، مزہ آتا تھا، لطف حاصل ہوتا تھا۔ میں نے ارادہ کیا کہ آج کے بعد اگر میں نے کسی کی غیبت کی تو اس کے بدلے میں ایک روزہ رکھوں گا۔ کہتے غیبت کر لیتا، روزہ رکھتا، غیبت پھر بھی نہ چھوڑتا، روزہ رکھنے کی عادت پڑ گئی، غیبت نہ چھوٹی۔ آخر کار میں نے یہ ارادہ کیا کہ آج کے بعد اگر میں کسی کی غیبت کروں گا تو اس کے بدلے میں ایک درہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کروں گا۔ کہتے پھر مال کی محبت جیب کسی سیانے نے جہاں لگائی دل کے اوپر ہے، وہ پیسے نکالتے ہیں نا، بھلے اللہ کے راستے میں ہی خرچ کرنے ہو تو شیطان کتنے نقشے کھینچ کر کے سامنے کر دیتا ہے، اور اگر فضولیات میں خرچ کرنے ہو تو تھپکی دیتا ہے کہ یہی تو موقع ہے خرچ کرنے کا۔ بیلیں کرانی ہو، بدعات میں خرچ کرنا ہو، اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرنا ہو، بیوی بچوں کی ناجائز خواہشات پہ خرچ کرنا ہو، تھپکیاں دیتا ہے، شاباش شاباش، بچوں اب خرچ نہ کیا تو پھر کب خرچ کرو گے؟ اللہ کے راستے میں تھوڑی سی رقم 100-200 بھی خرچ کرنا پڑ جائے تو شیطان اتنے نقشے سامنے کرتا ہے، اتنی ضروریات دکھاتا ہے، بتاتا ہے کہ کہیں اللہ کے راستے میں مال خرچ نہ کرے، یہ 100-200 روپیہ خرچ نہ کر دے۔ کہتے کہ پھر میں 2-3 درہم ہی خرچ کر سکا، غیبت کی عادت چھوٹ گئی۔ یہ ہمارے اسلاف تھے۔ کسی شاعر نے کہا نا، اولئک آبائی فجئنی بمثلہم، یہ ہے میرے آباء و اجداد، یہ ہے میرے آئیڈیلز، یہ ہے میرے ہیروز، اگر ان کی کوئی مثال ہے تو لاؤ پیش کرو۔ دنیا ہمارے ہیروز آئیڈیلز کی مثال پیش کرنے سے عاجز اور قاصر ہے، لیکن ہم ناخلف ہیں، ہم ان کے صحیح جانشین نہیں بن سکے، الا ماشاء اللہ الا من رحم ربک۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا، جیسا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی مروی ہے، صحابہ سے بھی، آپ سے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ساتھ بھی جن ہے جو ہر شخص کے ساتھ، آپ کے ساتھ بھی کوئی شیطان ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن وہ مسلمان ہو گیا، وہ تابع دار فرما بردار ہو گیا ہے، اب وہ مجھے نیکی پر ہی رہنمائی کرتا ہے، برائی کی طرف توجہ نہیں دلاتا، رغبت نہیں دلاتا،
وہ میرا مطیع و فرما بردار ہو گیا، مسلمان ہو گیا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، ہمارا جن اور ہمارا شیطان تو مسلمان نہیں ہوا، نہ ہم اس کو مسلمان کر سکے، نہ ہی کوئی گارنٹی ہے ہماری کہ ہم اس کو مسلمان کر سکتے ہیں۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ وہ ہمیں اپنے پیچھے چلاتا ہے، اور ہم اس کے پیچھے چلتے ہیں یا نہیں چلتے؟ کیوں نہیں؟ بھائیو سوچو تو صحیح، ہم اس کی باتیں مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ جس معاملے میں ہم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، ہم اس کی تابعداری کر رہے ہیں، اس کی بات مان رہے ہیں۔ وہ سنت کا مسئلہ ہو، واجبات کا معاملہ ہو، فرائض کا معاملہ ہو، وہ گناہ صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو، بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں، ان سب میں ہم کس کی بات مان رہے ہیں؟ کس کے پیچھے چل رہے ہیں؟ شیطان کے پیچھے چل رہے ہیں، اس کی بات ہی مان رہے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اور رحمان کے ذکر سے ہم غافل ہیں۔ کتنے خوبصورت پیرایا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان اور بتائی، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، کہ جو شخص رحمان کے ذکر سے غافل ہو جائے، اندھا ہو جائے، نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، ہم اس کے لیے شیطان مقرر کر دیتے ہیں، وہ اس کا ہم نشین ہوتا ہے۔ اس ہم نشین کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ رہنمائی کی ہے، بتایا وہ کیسا ہے ہمارا ہم نشین، وہ ہمارا ساتھی کیسا ہے، وہ کیسے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے، اس کی تابعداری فرما برداری سے غفلت میں ڈال رہا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، شیطان کا سب سے عظیم ترین حربہ جس کے ذریعے سے وہ انسانوں کو گمراہ کرتا ہے، وہ عورت ہے۔ اس کو استعمال کرتا ہے، اس کے ذریعے سے دنیا کو بڑی ہی آسانی کے ساتھ وہ گمراہ کر دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی، صحیح بخاری، صحیح مسلم کی اور دیگر کتب میں بھی یہ حدیث موجود ہے کہ اول فتنۃ فی بنی اسرائیل فتنۃ النساء، سب سے پہلا فتنہ بنی اسرائیل میں جس کی وجہ سے وہ شکست خوردہ ہوئے، ذلیل و رسوا ہوئے، تباہ و برباد ہوئے، وہ عورتوں کا فتنہ تھا۔ عورت فی نفس ہی فتنہ نہیں ہے، شیطان ان کو استعمال کرتا ہے۔ آپ دیکھ لیں اہل یورپ نے کیا طریقہ اختیار کیا، انہوں نے معمولی سے معمولی نکمی چیز بھی فروخت کرنی ہو تو اس کے لیے جو ایڈورٹائزمنٹ دی جاتی ہے، اشتہار دیا جاتا ہے، وہ کیا؟ عورت کو اشتہار بنا دیا، اور انہوں نے عورت کو برہنہ کر دیا، کپڑے اتار دیے، ننگا کر دیا۔ اور ہم سے بھی یہی مطالبہ ہے۔ یہ جتنی آنٹیاں شانٹیاں 9 مارچ کو جلوس نکالتی ہیں، میرا جسم میری مرضی والی، یہی چاہتی ہیں۔ اور ایک آنٹی بڑے زور و شور سے ایک پروگرام میں اوریا مقبول جان کے ساتھ گفتگو کر رہی ہے، پروگرام کر رہی ہے اس کے ساتھ۔ اس نے کہا کہ بھائی میں تو اسلام کی وکالت کر رہا ہوں، میں تو اسلام کی بات کر رہا ہوں، حیا کی بات کر رہا ہوں،
عریانی اور فحاشی کے خلاف بول رہا ہوں، اگر آپ کو اس کی تکلیف ہے اور آپ چاہتی ہیں کہ یہ چیزیں نہیں ہونا چاہیے، تو آپ جا کر کے چوک میں کپڑے اتار دیں، مجھے آپ پہ کوئی اعتراض نہیں۔ کپڑے تو نہیں اتار سکتی تھی، لیکن چیخی بڑی، بڑا چلائی، بڑی اچھل کود کی۔ یہ کچھ وہ کروانا چاہتے ہیں، اور یہ ان کی ایجنٹ جتنی بھی این جی اوز کو فنڈنگ کی جاتی ہے، اس کے پیچھے بنیادی نقطہ یہ ہے کہ آپ نے معاشرہ کے اندر عریانی فحاشی بے حیائی کو فروغ دینا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کلام نبوت میں سے جو چیز ہم تک پہنچی وہ یہ بات ہے کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب کوئی انسان بے حیا ہو جائے پھر جو چاہے سو کرے، پھر کوئی چیز اسے روکنے والی، رکاوٹ بننے والی نہیں۔ تو آپ دیکھ لیں، پنجابی کی بھی ضرب المثل ہے، جو لالی لوئی فرقی کرو کوئی۔ جب انسان بے حیا ہو جائے گا، بے غیرت ہو جائے گا، پھر کوئی چیز اسے روکنے والی نہیں ہے، کوئی چیز اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ تو یہ عریانی فحاشی بے حیائی عورتوں کے ذریعہ سے پھیلانا، یہ شیطان کا بہترین مشغلہ ہے، انتہائی اہم ترین اس کا یہ منصوبہ ہے۔ اس کے ذریعے سے معاشرے میں خرابی پیدا کرتا ہے۔ مشرف دور میں جب امریکہ نے پاکستان سے افغانستان پر 9/11 کے بعد ہوائی اڈے مانگے، تو عوام کے خوف سے، پریشر سے ڈرتے ہوئے ایک میٹنگ کال کی۔ کابینہ کے افراد، دیگر افراد، ان سے یہ مشورہ لیا گیا کہ ہم امریکہ کو ہوائی اڈے دیں گے تو اس کی بہت زیادہ مزاحمت ہوگی، مخالفت ہوگی، جس کو ہم برداشت نہیں کر پائیں گے، تو کیا طریقہ اختیار کیا جائے۔ یہ فواد چودھری جب یہ وزیر ہوتے ہیں تو یہ فرعون ہوتے ہیں۔ ابھی وزارت ختم ہوئی، مقدمات بنے، گرفتار ہوا، کوئی لمبا عرصہ جیل میں نہیں رہا، دنیا نے دیکھا کہ کیسے پولیس کی گاڑی دیکھ کر کے بھاگا، ہانپتا کانپتا، گرتا پڑتا ہائی کورٹ کے اندر داخل ہو رہا ہے کہ کہیں گرفتار نہ ہو جائے۔ ساری دنیا نے اس کی حقیقت دیکھی۔ یہ دین بیزار آدمی ہے، لبرل اور سیکولر ہے، فکری طور پر یہ اسلام کا مخالف ہے۔ اس نے یہ تجویز دی کہ جی آپ سٹیج ڈرامے جو ہوتے ہیں ان پر جو عریانی اور فحاشی کے متعلق پابندی ہے، اس کو ختم کر دیا۔ پوچھا گیا اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ کہنے لگا قوم عریانی فحاشی اور اس برائی میں مبتلا ہو جائے گی، تمہاری طرف توجہ نہیں ہوگی۔ لہذا گورنمنٹ نے ایسا کیا، قوم ادھر ہی مشغول ہو گئی۔ یہ باقاعدہ آپ جانتے ہوں گے، سٹیج ڈراموں کا معروف فنکار ہے افتخار ٹھاکر، اس کا انٹرویو ہے، اس نے یہ بات بتائی
کہ ہمارے اسٹیج ڈراموں میں عریانی فحاشی نہیں تھی. اس طریقے سے، اس شخص کی وجہ سے، اس کے مشورہ کی وجہ سے، حکومت کے پابندی اٹھانے کی وجہ سے اسٹیج ڈراموں میں عریانی اور فحاشی داخل ہوئی. کیا بات سمجھ آئی آپ؟ جب کوئی قوم عریانی اور فحاشی میں مبتلا ہو جاتی ہے تو وہ اپنے مقاصد سے غافل ہو جاتی ہے، ان کے اندر سے حیا ختم ہو جاتی ہے. جب ان کے اندر سے حیا ختم ہو جائے گی، بے حیائی داخل ہو جائے گی، بے غیرت بن جائیں گے، پھر جو کچھ مرضی ہوتا رہے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کی واضح اور بیان مثال اس وقت مسئلہ فلسطین، غزہ کے لوگ ہیں. آپ دیکھ لیں کہ یہ تمام حکمران جو اسلامی ممالک پہ حکومت کر رہے ہیں، ان کی یہی حالت، اس قدر بے حس ہو چکے ہیں جس کی کوئی انتہا ہی نہیں. اور ہم کہتے ہیں جی ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم ان کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں؟ کیوں جی؟ ہم ان کے لیے، ان کی خاطر، ان کے دشمنوں کی پروڈکٹس، مصنوعات کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں؟ کیوں جی؟ اور کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ کرتے ہیں. اگر مسلمان صرف یہی ایک کام کر لیں پوری دنیا میں، مکمل 100% ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کر دیں، ان کو مارنے کے بغیر ہی موت آ جائے، کیونکہ یہ دنیا کے لیے جیتے ہیں اور دنیا کے لیے مرتے ہیں، اور کچھ بھی نہیں ہے ان کا. بہت لمبے چوڑے پیمانے پر مسلمانوں نے بائیکاٹ نہیں کیا، اس کے باوجود ان کی چیخیں آسمان تک پہنچ رہی. 10% لگا لیں، 20% لگا لیں، 25% لگا لیں کہ لوگوں نے بائیکاٹ کیا، اس سے ہی ان کی آنکھیں باہر آ گئیں، ان کو موت نظر آ رہی ہے. یہ تو غیرت کا مسئلہ ہے. میں نے کل پرسوں ایک بینڈ والوں کی دکان دیکھی، اس پہ انہوں نے لکھ کے لگایا ہے کہ جی قادیانی اندر داخل نہ ہو، ان کا داخلہ ممنوع ہے. اس کا مطلب یہ مسلمانوں کے لیے بینڈ بجاتے ہیں. مسلمان آئیں اور بینڈ بجوائیں ہم سے اپنا. انا للہ ہے. اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے اور ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہمارے اندر خامیاں کوتاہیاں ہیں ان کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو شیطان ہمارا دوست بن چکا ہے، ہم نشین بن چکا ہے، صبح و شام ہم وقت ہمارے ساتھ ہوتا ہے، اس کی فریب کاریوں سے، اس کی سازشوں سے، اس کے مشوروں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.